بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرنٹ افیئر کا پیپر آ گیا. کل کرنٹ افیئر سی ایس ایس 2025 کا پیپر ہے. اس کے اندر آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کون سے ٹاپکس کو کور کرنا ہے اپنے ایگزام کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے. میں نے بینگ این اوپینین رائٹر، بینگ اے کالمنسٹ، میں نے 12 موسٹ ایکسپیکٹڈ انٹرنیشنل ایشوز نکالے ہیں جن کو کہ آپ لوگ جو ہے وہ تیار کریں گے. میں کوشش کروں گا اس لیکچر کے اندر کہ میں آپ کو یہ بھی بتا پاؤں کہ آپ نے ان جو ایریاز ہیں اس کے اندر کن کن چیزوں کو انکارپوریٹ کرنا ہے. تو موسٹ ایکسپیکٹڈ ٹاپکس کے اندر پہلا ٹاپک جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہے بیلٹ روڈ انیشیٹو اور انڈین مڈل ایسٹ یورپین کوریڈور، آئی میک ورسز بی آر آئی. یہ ٹاپک آپ نے کور کرنا ہے. اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بی آر آئی یعنی اس ٹاپک کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بی آر آئی اور آئی میک کا کمپیریٹیو انالیسس کیا بنتا ہے. اس میں آپ یہ ہائی لائٹ کریں گے کہ بی آر آئی جو ہے وہ چائنا نے اس کو جو ہے وہ انیشیٹ کیا 2013 کے اندر. یہ انیشیٹ ہوا اور اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو جو تھا وہ گلوبل ٹریڈ اور انفراسٹرکچرل جو نیٹ ورک ہے جو کہ ایشیا، یورپ، افریقہ کو کنیکٹ کرتا ہے مختلف میری ٹائم راؤٹس کے تھرو. اور اس کے اندر جو مین فوکس کیا گیا تھا ٹریڈ فیسیلیٹیشن اور اکنامک انٹیگریشن کو. آئی میک کی اگر ہم بات کریں تو آئی میک 2023 کے اندر لانچ ہوا. اس کو انڈیا نے لانچ کیا. اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جن کنٹریز نے سپورٹ کیا اس میں یو ایس، یورپی یونین، سعودی عربیہ اور یو اے ای شامل ہیں. اور ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ایک اکنامک کوریڈور اسٹیبلش کرنا تھا جو کہ انڈیا کو کنیکٹ کرتا ہے مڈل ایسٹ، یورپ کے ساتھ ریل کے تھرو، پورٹس کے تھرو اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے اوپر بھی فوکس کیا گیا. اور اس کا الٹیمیٹ پوائنٹ تھا ٹرانسپورٹ، انرجی سیکورٹی اینڈ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی. اگر ہم بی آر آئی اور آئی میک کا دیکھیں تو اس کا جیوگرافیکل سکوپ بھی ہم دیکھیں گے. جیوگرافیکل سکوپ کے مطابق جو بی آر آئی ہے وہ 140 کنٹریز کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے مختلف کانٹیننٹ کے لحاظ سے. اور جو آئی میک ہے وہ اس کے پارٹیسپنٹس تو کم ہیں، بالکل ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے. اور آئی میک جو ہے وہ اس میں ہم ایک چیز اور دیکھتے ہوتے ہیں کہ کیونکہ جب ہم نے کہا کہ آئی میک کس کو فوکس کر رہا ہے، مڈل ایسٹ، یورپ اور انڈیا کو، اور جو گلوبل ریچ ہے بی آر آئی کی وہ 140 کنٹریز ہے پارٹیسپنٹس. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اکنامک فوکس بی آر آئی کا کیا ہے. اکنامک فوکس بی آر آئی کا اس کی انویسٹمنٹ کا فوکس کریں تو دیٹ شوڈ بی ایکسیڈڈ فرام $1 ٹریلین. اور کی سیکٹرز اس کے کیا ہوں گے، ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر، انرجی اور انڈسٹریل پارکس. اور چائنا پرٹیکولرلی اس کی فنڈنگ کے اندر سب سے اہم کردار ادا کرے گا. فائنینشیل انسٹیٹیوشن چائنیز لیڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوں گے. آئی میک کی بات کریں تو اسمالر اسکیل پروجیکٹ ہے اور اس کے کی سیکٹرز کے اندر ٹرانسپورٹ، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور گرین انرجی ہے. اور اس کی جو فنڈنگ ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہوگی، تھرو یو ایس، یورپی یونین اینڈ گلف اسٹیٹ. جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس کو دیکھیں تو بی آر آئی جو ہے وہ ایکسپینڈ چائناز جیو پولیٹیکل اینڈ اکنامک انفلوئنس. اور آئی میک جو ہے وہ رسپانسز ٹو سینٹرل ایشیاز انفلوئنس ان دا مڈل ایسٹ اینڈ یورپ. اور پراسپیکٹس اینڈ فیوچر آؤٹ لک پہ دیکھیں تو جو بی آر آئی ہے اس کے پراسپیکٹس کے اندر اٹس اے کنٹینیوڈ انٹیگریشن انٹو چائناز ٹریڈ نیٹ ورک. لیکن سب سے بڑا جو ایک چیلنج درپیش ہوگا وہ بیک لیش آن ڈیٹ شفٹ ٹو گرین انرجی ہوگا. اور فیوچر ویژن جو بی آر آئی کا ہے وہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور گرین پروجیکٹس کا ہے. اگر ہم آئی میک کی بات کریں تو اٹ فوکسز آن ساؤتھ ایشیا یورپ کنیکٹیوٹی. اور اس کو جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ ملٹی لیٹرل کوآرڈینیشن اینڈ فنڈنگ کا ہوگا. اور اس کا فیوچر ویژن کے اندر ایفیشنسی، سسٹینیبلٹی اور گرین انرجی ہے. یہ ٹاپک آپ نے ان ایریاز کو سامنے رکھتے ہوئے کور کرنا ہے، بی آر آئی اور آئی میک. دوسرا ٹاپک برکس کا ہے. برکس پلس میں اس کو کہتا ہوتا ہوں. برکس کا آپ نے اوور ویو دینا ہے. برکس کے ممبر کنٹریز کے اندر برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ ہیں. اور اس کے علاوہ جو 2024 کے اندر نئے کنٹریز ایڈ ہوئے ہیں اس میں ایجپٹ، ایتھوپیا، ایران، سعودی عربیہ اور یو اے ای ہیں. اور 2025 کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ممبرشپ دی ہے انڈونیشیا کو. اس کا اوریجن برکس کا تو 2001 کے اندر یہ سٹارٹ ہوا تھا. بیسیکلی اس کی اوریجن 2009 سے ہے، لیکن
باقاعدہ 2001 کے اندر یہ سٹارٹ ہوا، اور 2010 کے اندر ساؤتھ افریقہ نے اس کو جوائن کیا تھا، اور اس کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ پروموٹنگ ملٹی پولیرٹی چیلنجز ویسٹرن لیڈ انسٹیٹیوشنز اینڈ ریفارم گلوبل گورننس۔ اس کے آبجیکٹیوز کی بات کریں تو ملٹی لیٹرل ریپرزنٹیشن کو انہانس کرنا، اکنامک کوآرڈینیشن، فائنینشیل انڈیپینڈنس آف the BRICS countries, create alternative financial institutions, social cooperation, address global challenges and sustainable developments۔ اور اس کی اکنامک امپورٹنس اپنی ہے آج تک کی۔ اس کی اگر ہم کی اچیومنٹس کی بات کریں تو انہوں نے اپنا ایک نیا بینک بنایا، نیو ڈیولپمنٹ بینک، جو کہ انہوں نے 2014 کے اندر اسٹیبلش کیا تھا۔ ان کی اکنامک گروتھ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو گلوبل جی ڈی پی ہے اس کے اندر اس کا تقریباً 6.2% ٹو 11.13% جو ہے وہ برکس کنٹریز کا رہا ہے 2010 سے لے کے 2024 تک۔ اور برکس جو ہے وہ ایکسپینڈ بھی کر گیا ہے۔ اور اس کی فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بات کریں تو لوکل کرنسی ٹریڈ اور پوٹینشیل کریشن آف برکس کرنسی کے اوپر جو ہے وہ اس کا فوکس ہے۔ برکس کو چیلنجز کون کون سے درپیش ہیں، اس میں انٹرنل ڈویژن ہے، اکنامک ڈسپیرٹیز ہیں، جیو پولیٹیکل پریشر ہے، آپریشنل چیلنجز ہیں، گلوبل اکنامک شفٹ ہے، اور ایکسپینڈنگ ممبرشپ اور فائنینشیل سسٹم انیشیٹوز ہیں۔ کیا برکس اپنی کرنسی کو ریپلیس کر پائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ while there are ambitions to reduce US dollar reliance, a BRICS currency faces challenges like political compromises, banking and fiscal unions, and macroeconomic uh, convergence. The US dollar remain dominant in the global trade. 80% plus countries are doing their trade in the US dollars, and exports questions the stability and reliability of new BRICS currency. And it is a great question mark that will the BRICS bring its own currency? So BRICS expansion and G20 جو سمٹ تھا اس کے والے سے بات کریں تو برکس جو ہے وہ جو نئے کنٹریز اس کے اندر ایڈ ہوئے ہیں، اور 2024 کے اندر انڈونیشیا بھی اس کا ممبر بنا ہے۔ اور اس بلاک کا مقصد یہ ہے کہ گلوبل گورننس کے اندر ریفارمز کو لے کے آنا، ری شیپ کرنا ویسٹرن ڈومیننٹ انسٹیٹیوشنس کو، پرٹیکولرلی ود ان دا G20، advocating for a more inclusive financial system. And BRICS continues to be the significant force in reshaping global governance, promoting multipolarity, and advocating the interest of the emerging economies. This is the the most important topic for your examination point of view. The first one is BRI versus IMEC, and the second one is BRICS. تھرڈ ٹاپک COP29۔ COP29 جو ہے یہ ابھی ریسنٹلی few months back it was happened in Baku, Azerbaijan۔ COP29 کانفرنس آف پارٹیز، یہ بیسیکلی سٹارٹ ہوا تھا 1995 کے اندر، اس وقت اس کا COP29 ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹس اباؤٹ دا کلائمیٹ چینج، اور یہ جو اس کے اندر ایک نیا ٹارگیٹ سیٹ کیا گیا ہے وہ 300 بلین US ڈالر کو اینولی اچیو کرنا ہے 2035 تک، ٹرپلنگ دا پریویس ٹارگیٹ 100 بلین US ڈالر۔ اور ڈیولپڈ کنٹریز جو ہے will lead finance mobilization including funds through the multilateral development bank۔ اور اس کا گول ٹو ریچ 1.3 ٹریلین US ڈالر بائی 2035 was set, but concerns about the excess distribution and quality of finance remains unresolved۔ اینڈ اس کے علاوہ اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ نیشنل کلائمیٹ کمیٹی جو ہے اس کے اندر کون کون سے کنٹریز شامل ہوئے اور انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا۔ اگر ہم سیورل کنٹریز کا ڈیٹا لیں اور ہم دیکھیں کہ NDCs جو نیشنل کلائمیٹ کمیٹی ہے اس میں US 50 to 52% جو ہے ریڈکشن بائی 2030 نیٹ زیرو بائی 2050، اور یورپی یونین 50% ریڈکشن، چائنا چائنا جو ہے وہ پیک ایمیشنز بائی 2039، اور انڈیا 50% آف انرجی فرام نان فاسل فیولز بائی 2030، اور برازیل اسی طرح سے 2030 تک اپنے گول کو اچیو کرے گا۔ مختلف کنٹریز نے جو ہے وہ اپنا ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے جو 2030 2025 2050 2060 تک اچیو کریں گے۔ کاربن مارکیٹ کی بات کریں تو پروگریس واز میڈ ان امپلیمنٹنگ آرٹیکل 6 آف دی پیرس ایگریمنٹ وچ ڈیلز ود دا کاربن مارکیٹ۔ پھر اڈاپٹیشن ہے، لاس آف ڈیمیج کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کنٹینٹیس ایشوز جو ایکسسٹ کرتے ہیں، ڈس ایگریمنٹ آن فاسل فیولز transition. Some countries felt the focus on fossil fuels was insufficient, leading to the deferral of the issue of the future negotiations. COP29 focused on strengthening climate finance,
یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ COP29 focused on strengthening climate finance, addressing the challenges of fossil fuels dependency, and ensuring that adaptation efforts, particularly in vulnerable countries, are adequately funded. However, challenges remain, especially in terms of adequacy of financial commitments from wealthier nations and the need for more concrete ایکشن اینڈ فاسل فیولز ٹرانزیشن. یہ آپ نے COP29 کے اندر ان ایریاز کو جو ہے وہ کور کرنا ہے. ہمارا چوتھا جو امپورٹنٹ موسٹ ایکسپیکٹڈ کوشچن ہے وہ G7 سمٹ ہے. G7 سمٹ جو ہے G7 کی ابتدا بیسیکلی 1975 کے اندر ہوئی، جو گلوبل اکنامک ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں. اور اس گروپ کے اندر جو ہے وہ US، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور UK شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا جو فوکس G7 سمٹ کا جو لیٹسٹ سمٹ ہوا اس کے اندر فوکس رہا یوکرین کنفلکٹ کے اوپر. G7 لیڈرز جس کے اندر کے یوکرینین پریزیڈنٹ بھی موجود تھے، انہوں نے $50 بلین کا جو لون ہے وہ یوکرین کو آفر کیا، اور انہوں نے یوکرین سوورینٹی کو سپورٹ کیا، اور ان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ انہوں نے اس G7 سمٹ کے اندر بات کی. G7 سمٹ کے اندر مڈل ایسٹ کرائسس کو بھی ڈسکس کیا گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی ڈسکس کیا گیا، اکنامک سیکورٹی کو بھی ڈسکس کیا گیا، انرجی، کلائمیٹ اور انوائرنمنٹ کو ڈسکس کیا گیا، ہیلتھ اور فوڈ سیکورٹی کو ڈسکس کیا گیا، ڈیولپمنٹ، انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کو بھی ڈسکس کیا گیا. 2024 G7 سمٹ کا اگر ہم سمری کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ اٹ واز فوکسڈ آن global crises such as Ukraine conflict, the rise of AI, economic security, climate change, sustainable development, مڈل ایسٹ کرائسس. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایڈریس کی گئیں اس کے اندر G7 سمٹ کے اندر. اس کے بعد اگلا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ ہے. اس کو آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کی کازز کیا کیا ہیں. ڈیفینیٹلی ہسٹوریکل ریلیجیس روٹس ہیں، برٹش مینڈیٹ اینڈ بالفور ڈیکلریشن ہے، UN پارٹیشن پلان 1947، پیلسٹینین نیشنلزم اینڈ PLO کریشن ہے 1967، 6 ڈے وار ہے، اوسلو اکارڈ ہے، حماس اینڈ غزہ کے اسپیکٹس ہیں، اور انٹرنیشنل انوالومنٹ ہیں. یہ دیز آر دا فنڈامنٹل کازز بیہائنڈ اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ. ریسنٹ ڈیولپمنٹس کی آپ نے بات کرنی ہے. اسرائیل ایئر اسٹرائکس جو ہوئی ہیں، کیجویلٹیز جو ہوئی ہیں، جو اسرائیل ملٹری ایکسپینشن ہوئی ہے، ہیومینیٹیرین کرائسز آئے ہیں، سیز فائر نیگوسیشنز ہوئی ہیں. الٹیمیٹلی 42 ڈیز کے لیے جو ہے وہ غزہ کا سیز فائر ہو گیا. پھر آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ اس کا امپیکٹ ریجنل اور گلوبل امپیکٹ کیا رہا ہے، مڈل ایسٹ کے اوپر کیا امپیکٹ رہا ہے، اور گلوبل امپیکٹ کیا رہا ہے. اور 2 اسٹیٹ سولوشن کی آپ نے بات کرنی ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے اس کے اوپر پوری دنیا زور دیتی ہے. لیکن ٹرمپ صاحب نے ابھی ریسنٹلی فیو ڈیز بیک ایک نئی اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بجائے ہم پیلسٹینینس کو یہاں سے اٹھا کے مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ جیسے مصر ہے وہاں پہ ان کو ریزیڈنسی دیتے ہیں اور اچھا لائف اسٹائل دیتے ہیں. دس از اندر سولوشن دیٹ از بینگ گیون بائی دی ٹرمپ، بٹ اٹ وڈنٹ بی اپریشیٹڈ ایٹ آل. تو چھٹا ٹاپک جو ہے وہ مڈل ایسٹ کرائسز ہے. اسرائیل اور جو پیلسٹائن کا کرائسس ہے یہ تو ہے ہی ہے، مڈل ایسٹ کرائسس کو بھی آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ کس طرح سے مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ کرائسس ایکسسٹ کرتے ہیں، جس میں کہ ایران اور سعودی عربیہ کا آپس میں کانفلکٹ ایکسسٹ کرتا ہے. سیریا کے اوپر بھی اٹیک ہوتا ہے، سیریا کی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، یمن کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، اس کے علاوہ لبنان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے اسرائیل. ان چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے. اس کا ہسٹوریکل کنٹیکسٹ بھی آپ نے دیکھنا ہے، اور اس کے اندر جو مختلف قسم کی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اندر اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. یہ 6 ٹاپکس ہو گئے. 7واں ٹاپک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن 2001 کے اندر بنی تھی. اس کے ممبرز چائنا، رشیا، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ایون مطلب جو ہے یہ سارے جب یہ سٹارٹ ہوئی تھی تب یہ اس کے ممبر تھے. یہ پھر ایوالو ہوئی، اور پاکستان بھی اس کا جو ہے وہ ممبر ہے، جو کہ 2017 کے اندر بنا. ایران 2023 کے اندر اس کا ممبر بنا. اور یہ سیکورٹی جو ریجنل سیکورٹی ہے اس کا مین فوکس ہے. 24th SCO سمٹ جولائی 2024 کے اندر آستانہ کے اندر ہوا تھا. اس کی اچیومنٹس آپ نے ڈسکس کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر بیلاروس کو انکلوڈ کیا گیا تھا 10th فل ممبر کے طور پہ، اور آستانہ ڈیکلریشن اڈاپٹ کیا گیا. 25 اسٹریٹجک اگریمنٹ سائن ہوئے انرجی، سیکورٹی، ٹریڈ، فائنانس اور انفارمیشن سیکورٹی کے اوپر. SCO ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی گئی 2035، جس کے اندر فوکس کیا گیا سیکورٹی کے اوپر، اینٹی ڈرگس اسٹریٹجیز کے اوپر اور انرجی کے اوپر.
اور بھی بہت ساری اس کی اچیومنٹس تھی. لیکن یہ تو ہوا نا، سمٹ ہوا. 23rd SCO ہیڈ آف دی گورنمنٹ کاؤنسلس میٹنگ ہوئی اکتوبر 2024 کے اندر اسلام آباد کے اندر. یعنی اٹ وازنٹ اے سمٹ، اٹ واز 23rd SCO ہیڈز آف گورنمنٹ کاؤنسل میٹنگ. اور اس کے اندر کی پارٹیسپینٹس جو تھے وہ چائنا، رشیا، انڈیا، پاکستان اور یہ سارے ممالک جو ہے وہ شامل تھے. اور اس کے آبجیکٹیوز کے اندر ریجنل سیکیورٹی کو انہانس کرنا تھا، پروموٹ اکنامک کوآپریشن تھا، اور اسٹرینتھننگ دی کلچرل ٹائز. یہ تین چیزوں کے اوپر فوکس کیا گیا. اور اس کی آؤٹ کمز کے اندر اکنامک کوآپریشن، سپورٹنگ فار چائناز BRI، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، ریجنل اسٹیبلٹی اینڈ سیکورٹی، ان چیزوں کے اوپر زور دیا گیا. اور پاکستان کا رول بھی ہم نے اس کے اندر دیکھنا ہے. اس کے بعد اگلا ٹاپک یوکرین رشین وار ہے. یوکرین رشین وار کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس کا اوریجن کیا ہے. فل اسکیل انویژن جو 2022 کے اندر رشیا نے یوکرین پہ کیا وہ کیا ہے، گلوبل رسپانسز کیا تھے، میجر کازز کیا ہیں، ایسکیلیٹ کس طرح سے ہوئی ہے یہ وار، گلوبل ریپرکشنز اس کے لیے کیا موجود ہیں. ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کے اندر. اور جو ٹاپک نمبر 9 ہے وہ US چائنا ٹریڈ وار ہے، اور اس کے اندر ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹریڈ امبیلنس کس طرح ایکسسٹ کرتا ہے، ٹریڈ وار کی US اور چائنا کی ہسٹری کیا ہے، US چائنا ٹریڈ ریلیشن کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی جو بائیڈن کے دور حکومت کے اندر جو ٹریڈ سینکشنز ہوئیں وہ کیا تھیں، AI ریسٹرکشنز جو ہیں 2024 کے اندر وہ کیا لگائی گئیں. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ لیٹسٹ جو ٹیرفس انٹروڈیوس کروائے ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور اس کا جو یعنی جو ٹیرف انکریز ہونے کا ہے، اور ایکسپورٹس وغیرہ کو ہم دیکھیں گے، اور سپلائی چین ڈسرپشنس کو دیکھیں گے. اس کے اندر آپ نے ان چیزوں کو کور کرنا ہے. 10th ٹاپک افغان اسٹیبلٹی اینڈ گلوبل اسٹینڈنگ ہے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ موجودہ افغانستان کی کیا صورتحال ہے، طالبان کی حکومت جو پاور میں آئی ہے 2021 کے بعد اس کی کیا صورتحال ہے، گورنمنٹ کے چیلنجز کون سے ہیں، فیکشنلزم کیا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور کس طرح کی مشکلات وہاں پہ درپیش ہیں، کس طرح کے کانفلکٹس گورنمنٹ ماڈلز کے اندر پائے جاتے ہیں، سیکورٹی ایشوز کیا ہے، انٹرنیشنل ریکگنیشن اور ہیومینیٹیرین کرائسس جو ایکسسٹ کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا وہاں پہ کیا رول ہے. یہ ٹاپک 10 کے اندر ہم دیکھیں گے. ٹاپک 11 ہے نیوکلیئر، ایران نیوکلیئر پروگرام اینڈ اٹس رول ان شیپنگ مڈل ایسٹ ٹینشنز. ایران نیوکلیئر پروگرام کی ہسٹری کیا ہے، ایران نیوکلیئر پروگرام دراصل ہے کیا. ٹھیک ہے. اور ایران اس کی جیو پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، US ایران ہوسٹیلٹی کیا ہے، اس کا امپیکٹ گلف اسٹیٹ کے اوپر کیا ہوگا، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا کیا رول ہے. اور جو لاسٹ ٹاپک جس کو کہ میں کہتا ہوں 12 ٹاپک نمبر 12 ہے وہ ٹرکی ایز این ایمرجنگ ریجنل پاور اینڈ اٹس امپیکٹ آن مڈل ایسٹرن پالیٹکس. ٹرکی کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کیا ہے، ٹرکی کی فارن پالیسی کیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں گے اور اس کا امپیکٹ دیکھیں گے مڈل ایسٹرن پالیٹکس کے اوپر. یہ ہمارا جو ہے وہ اوور آل ایک جس سے ہم کہیں گے کہ ہمارا کور ہوتا ہے پورا کا پورا کرنٹ افیئر کا جو ٹاپکس ہے 12 کے 12 ٹاپکس وہ کور ہوتے ہیں. ٹاپکس میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، غور سے سنیے گا. ٹاپک نمبر 1 BRI ورسز IMEC، ٹاپک نمبر 2 برکس پلس، ٹاپک نمبر 3 COP29، ٹاپک نمبر 4 G7 سمٹ، ٹاپک 5 اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ، ٹاپک 6 مڈل ایسٹ کرائسس، ٹاپک 7 شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، ٹاپک نمبر 8 یوکرین رشین وار، ٹاپک نمبر 9 US چائنا ٹریڈ وار اینڈ ریسنٹ ڈیولپمنٹس، اور ٹاپک نمبر 10 افغانستان اسٹیبلٹی اینڈ گلوبل اسٹینڈنگ، اور ٹاپک نمبر 11 ایرانس نیوکلیئر پروگرام اینڈ اٹس رول ان شیپنگ مڈل ایسٹ ٹینشن، اینڈ ٹاپک نمبر 12 ٹرکی ایز این ایمرجنگ ریجنل اکنامک پاور. ان ٹاپکس کو اگر آپ کور کر لیں گے تو یو کین کریک دا ایگزام ویری ایزلی. اف یو وانٹ ٹو ہیو the notes, short notes of all these topics, you may contact with me and I will provide you the short notes. Thank you so very much. اپنا خیال رکھیے گا.